شروع کرتے ہیں، وقت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کہ موقع ملا، وقت فارغ کر سکے، صحت ہے، فرصت ہے، دماغ پریشان نہیں ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا مفہوم ہے کہ عافیت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور عافیت کی قدر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے طرز و عمل سے اور دعا میں عافیت مانگی، عافیت کی دعا کی، عافیت کو قائم رکھنے کی، عافیت رہے، اور بتایا بھی کہ بھئی عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ تو ذرا سی بات ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، کوئی وہ ہو جائے، یہاں تک کہ کوئی ایسی خبر آ جائے، وہ خبر آ جاتی ہے کہ بھئی کرونا کا ریٹ اتنا ہو گیا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ باہر نکلے نہیں نکلے، کیا ہو گیا۔ کسی کی متعلقین میں سے خبر آ جاتی ہے، آ گئی صبح صبح خبر کہ فلاں جو ہیں وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں، تو آدمی کی طبیعت وہ ہو جاتی ہے، اس میں مشغول ہو جاتی ہے۔ تو جتنا شکر ادا کیا جائے، بجلی آ رہی ہے، ایک دم سے بجلی چلی جاتی ہے، سوئی گیس، پانی، یہ ساری چیزیں، اور ہماری اپنی جان میں جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں۔ ایک ذرا سا سسٹم خراب ہو جائے کہ بال ہیبٹ چینج ہو گئے، باتھ روم نہیں جا سکے، ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہے، کیا کرے، دوائیں جا کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھیج رہا ہے۔ تو یہ جو موقع مل گیا عافیت کا، اس پہ شکر کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق ہمارے اس کے کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اول تو شکر اس کا، اور دوسرا یہ کہ ہماری تمام تر نافرمانی اور نالائقی کے باوجود اس کو قائم رکھا۔ اگر ہم ہوتے یا کسی کو ہم 2 روپیہ دیتے ہیں، 100 روپیہ دیتے ہیں، وہ ہمارے خلاف کرتا ہے، تو پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ بھئی اس سے واپس لے لو، اب آئندہ نہیں دیں گے اس کو، اس نے ہمارے خلاف کیا۔ یعنی اشارتاً بھی کر دے کوئی چیز تو ہوتا ہے ہو دیکھو ہم تو ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے وہ بھی نہیں کیا، چھٹی دے دی، اور پھر یہ بھی وعدہ کر لیا کہ بھئی تم شکر ادا کرو گے تو اور بڑھا دیں گے۔ تو یہ جو ہے اس پہ مزید تو جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بار بار یہی فرماتے ہیں کہ بھئی شکر غالب رہے آدمی کی زندگی میں، اور اس کا پازیٹیو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو جو آج کل ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو سائنٹیفکلی، میڈیکلی، سائیکالوجیکلی بھی لوگ وہ کراتے ہیں، ری انفورس کراتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا ایک نیگیٹو وہ ہو گیا۔ یعنی یہاں تک ایک سمپل ٹیسٹ کرایا جاتا ہے سائیکالوجی میں کہ ہر آدمی کو ایک مرر دیا جاتا ہے، آئینہ تمام کو۔ آپ کہتے ہیں کہ ڈسکرائب دا پرسن یو آر سینگ ان دا مرر، آپ کو اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے 90% لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو کرتے ہیں، بلکہ 95% جو ہیں وہ نیگیٹو کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اوروں کو پھر کیسے کریں گے وہ لوگ، اس سے زیادہ کریں گے۔ تو پازیٹیو ہر چیز میں پازیٹیو، اسی لیے ہمارے دین میں بہت زیادہ وہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں تک فرما رہے ہیں کہ بھئی گناہ ہو گیا، بلکہ ایک سیمپل کا گناہ کرا کے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے یہاں بھیجا۔ یہ نہیں کہ جنت سے نکال دیا ہو کہ دنیا میں آئے لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو جو دنیا کا اثر ہے، دنیا میں آ کے گناہ، جنت میں گناہ کروایا، ایسے حالات پیدا کر کے جنت میں گناہ ہوا، اور بتا دیا کہ کرنا کیا ہے، کہ حضرت آدم نے اکنالج کر لیا کہ بھئی غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ سیمپل کا کرا کے اور پھر بھجوا دیا، اور معاف بھی کر دیا، کہہ بھی دیا، اور اسی لیے بڑی امید دلوا دی کہ
گیا سا گیا گزرا. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جو بھی حالت ہو آدمی کی، 70 سال 80 سال 100 سال اس کے گزر گئے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے، ایک دفعہ صدق دل سے توبہ کر دے گا، زبان سے کہہ دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ان کے یہاں تو اتنا کرم ہے. بار بار میں واقعہ سناتا ہوں شیخ فرید الدین عطار کا، اپنے انہوں نے لکھا ہے اس میں عطار نامے میں کہ وہ آسمان پہ ایک دفعہ حضرت جبریل نے سنا کہ آواز آ رہی ہے عرش سے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، میں ہوں، میں جواب دے رہا ہوں یا میرے بندے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری کائنات کا چکر لگایا اور دیکھا کہ یہ کون ہے جس کو جواب دیا جا رہا ہے، عرش سے آواز آ رہی ہے. کوئی نہیں ملا. جتنے مسلمان، جتنے اس وقت کے لوگ تھے، ان کے گھروں میں، عبادت گاہوں میں، سب جگہ جا کے دیکھا، کہیں سے بھی ان کو کوئی نہیں ملا. تو آ کے حضرت اللہ تعالیٰ ہی سے دریافت کیا کہ یا الہی آپ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں وہ ہے بت خانہ، اس میں ایک 70 سال 80 سال کا وہ ہے بت پرست، پورے زندگی یا صنم کہتا رہا، آج اس کے منہ سے یا سمد نکلا، اس کو جواب دیا. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو کئی سے کئی صورت حال بھی ہو تو اس میں آدمی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. واقعات سنتے رہتے ہیں کہ 80 سال کے آدمی نے یہ کیا، 70 سال کے آدمی نے یہ کیا، فلاں کیا، فلاں نہ کیا. وہی معاشرہ ہے، ہم جس معاشرے ماحول میں رہ رہے ہیں اسی کے ہم لوگ بھی آدمی ہیں. جو چیزیں معاشرے میں اس وقت عام ہیں، ریمپنٹ ہیں، وہ ہم میں بھی ہوں گی. ہم کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوئے ہیں، ہم کوئی وہ تو نہیں ہو گئے کہ بھئی ہم ٹوپی لگا لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے یا پاجامہ اونچا کر لیں گے تو ہم پروٹیکٹ ہو جائیں گے، یا ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، یا ہم فلاں سے مرید ہیں، یا ہم خانقاہ والے ہیں تو ہم کوئی سپیریئر ہو جائیں گے اور ہمارا پروٹیکشن ہو جائے گا. نہیں ہوگا. ہم تو وہی ہیں جو عام آدمی ہیں. وہ تو ہمیں اپنے میں یہ چیزیں پیدا کرنی ہوں گی. کوئی پیدا نہیں ہوا ہوا ان صلاحیتوں کے ساتھ. وہ تو بہت ہی اکا دکا ہوتا ہے، مادرزاد ولی ہوتا ہے. لوگ ہوتے ہیں جن میں صلاحیتیں ہوتی ہیں. آج کل وہ چل رہا ہے، وہ لڑکی ہے وہ لکھتی ہے دونوں ہاتھوں سے، اور رائٹ سے لیفٹ بھی لکھ سکتی ہے، لیفٹ سے رائٹ بھی لکھ سکتی ہے. لیکن ہر آدمی تو نہیں کر سکتا ایسا. وہ تو اکا دکا ہوگا، بلین فلین میں وہ کر لے گا. اسی طرح مادرزاد ولی جو ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہے بھی، ہر ولی جو ہے اس کی مرید اس کو کہتے ہیں مادرزاد ولی. تو جبکہ اس سے زیادہ لوگ وہ ہیں، یہاں تک کہ جو حضرت ہمارے ہیں حضرت فضیل بن ایاز، دوسرا نام آتا ہے شجرے میں حضرت، تو وہ تو پوری زندگی ڈاکہ ڈالا ہوا، چوری کرتے رہے، پھر تائب ہوئے. اسی طرح سے بڑے بڑے بزرگ، تو ان کی ایک پاس لائف ہے وہ تھی. لیکن پہلی چیز، جو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بھئی آدمی کو احساس ہو جائے غلطی کا احساس جب تک نہیں ہوگا، یہ ہوگا کہ نہیں ہمیں تو غلطی ہے ہی نہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں صحیح ہوگی غلطی. وہ آدمی کہے گا ہے ہی نہیں، ہم غلط ہیں نہیں تو صحیح کیا کریں. اور یہی گڑبڑ آج کل ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ میں ہیں، ہم خانقاہ میں ہیں، ہم مدرسے میں ہیں. ہمارے حضرت یہ فرما رہے ہیں، رمضان 2-3 رمضان پہلے کا حضرت کا ہے، کہ یہ جو آج کل اسمارٹ فون کا فتنہ ہے، پھر اسمارٹ فون کا فتنہ کیا ہے؟ فحاشی اور یعنی ہے. حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس میں آج کل ایک آدمی ملوث ہے. کیا تہجد گزار، کیا 5 وقت کا نمازی، کیا مولوی، کیا مفتی. حضرت نے شیخ الحدیث کا لفظ بھی استعمال کیا، وہ بھی مدرسوں کے شیخ الحدیث بھی، وہ تک ملوث ہے. کیوں؟ اتنا عام ہے. روکنے والی کیا چیز ہے؟ صرف اللہ کا احساس، اللہ سامنے، یہ چیز روکے گی. اور کوئی چیز، کوئی پولیس، کوئی کیمرہ، کوئی چیز نہیں روک سکتی. یہ احساس پیدا ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، یعنی اتنا اہم مہم چیز ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. کہ مل احسان کیا ہے.
سب سے احسان یہ کہ کسی چیز کو بہترین طریقے سے کرنا، ایکسلنس جسے کہا جاتا ہے نا، تو ہر آدمی چاہتا ہے وہ ایکسلنس ہو، اس کے پاس سب سے اچھی گاڑی ہو، سب سے اچھا پیسہ ہو، سب سے اچھا کپڑا ہو، سب سے اچھا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو کیا نہیں ہو۔ دین میں بھی ایکسلنس ہے، وہ یہ کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، تعبد اللہ کأنک تراہ، اور یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ حاصل کرنے کی ہیں، اور جہاں پہ ہم لوگ 16 سال 22 سال، ابھی میں کاؤنٹ کر رہا تھا کنسلٹنٹ بننے تک کتنے سال لگتے ہیں، تو 22 سے 23 سال لگتے ہیں، تو وہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دین کی یہ حاصل کرنے کے لیے نا طریقے سے کام کرنے کے لیے تھوڑا وقت فارغ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ بھئی یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ احساس کیسے پیدا ہو کہ بھئی ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور ہر لمحے ہر ساتھ ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مسجد میں ہیں یا سحر روزہ پہ یا جب چلے میں نکلے ہیں تب ہے، یا خانقاہ میں ہیں یا کہیں پہ تنہائی میں بھی گھر کی تب بھی۔ حضرت فرمانے لگے اس رمضان میں کہ پہلے زمانے میں لوگ گھر سے باہر نکلتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ فتنے میں پھنسیں گے، کہتے ہیں آج کل کمرے میں ہوتا ہے تو زیادہ ڈر ہوتا ہے، یہ اسمارٹ فون کی وجہ سے۔ تو یہ نا یہ ایک بڑا جال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کی خرابیوں سے بچائے۔ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اور یہ جو ہے نا اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی توفیق ہے، اور یہ توفیق جو ہے نا یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ ایک گفٹ ہے اللہ کا جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کسی کو، اور اس کی قدر نہیں کی جائے نا اور آدمی اس کو معمولی سمجھے تو واپس لے لیتے، پھر نہیں دیتے۔ یہ وارد حضرت یہ فرماتے ہیں بار بار کہ یہ وارد ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، اور ہدیہ میں آپ کو ہدیہ دوں، آپ کے نہیں میں لیتا، بھاگو جاؤ، قدر نہیں کرتے تو دوسری دفعہ آپ نہیں دیں گے۔ تو اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر احساس پیدا کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ خراب چیز ہے، اور اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ بھئی خراب چیز کو خراب سمجھتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بشریت سے آدمی پھسل جاتا ہے، اب پھسل گیا، اب وہ مایوس، شیطان آ کے نفس آ کے مایوس کرتا ہے، وہ تم سے تو ہو ہی نہیں سکتا، دیکھا تھا توبہ کی تھی اور اب پھر سے پھسل گیا۔ لیکن اس وقت بھی مایوس ہونے کی بات نہیں، اس پہ بھی شکر، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ بھئی خراب چیز کو خراب سمجھ رہے ہیں، احساس تو ہے دل میں، ایک ندامت افسوس تو پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی خراب ہو، غلطی ہو گئی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی بزرگوں نے بہت قدر کی کہ وہ گناہ جس کے بعد ندامت پیدا ہو وہ اس اچھے کام، اس عبادت سے بہتر ہے جس کے بعد آدمی کو غرور پیدا ہو۔ اب کی دفعہ تو رمضان کا حق ادا کر دیا، اتنی اچھے طریقے سے روزے رکھے، پہلی جماعت سب نے نماز پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور تراویح، اور کیا اعتکاف کیا، اور کیا کیا کیا، اور آدمی میں غرور پیدا ہو رہا ہو کتنا اچھا کام کیا، جبکہ وہ بھی جس درجے کا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی جو وہ ہے اس کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں، تو ہم کیا اور ہمارا گناہ کیا، بس احساس ہو آدمی کو تو یہ بڑی چیز ہے۔ تو اس میں یہی بڑی چیز ہے کہ آدمی کو احساس ہو کہ بھئی یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہم لوگ پڑھتے ہیں جو اس طرف متوجہ کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ تم لوگ قبرستان جایا کرو، اس لیے یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سے عبرت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے لیے فرما رہے ہیں، اور ان کی والدہ کا انتقال تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بچپنے میں ہو گیا تھا، تو اس کی زیارت، اور ہم لوگوں کے لیے زیارت یہی ہے کہ بھئی آخرت یاد آئے گی، دیکھ کے احساس ہوگا کہ بھئی یہ ہے، اتنے بڑے تھے، کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے،
مفتی بڑا پوسٹ تھا ان کا. آج کل تو یہی ہے نا کہ فلاں کا کیا پوسٹ ہے, کس لیول پر ہے, کتنا کماتا ہے, کتنا کھاتا ہے, کتنا چھوڑ کے جا رہا ہے, کس گاڑی میں بیٹھا ہے. اور وہاں جا کے دیکھو تو سب ایک ہو رہے ہیں, کسی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, سب مٹی میں پڑیں گے. تو یہ بے ثباتی کو, دنیا کی بے ثباتی کو وہ کرتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ قبرستان جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے, اور آخرت ہی اصل چیز ہے, وہاں کی زندگی جو ہے وہ اصلی زندگی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جایا کرو, اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی, اور مردوں کو غسل دیا کرو کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے. یعنی نصیحت ہوگی, اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے. اور جنازے کی نماز میں شرکت کیا کرو, شاید اس سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو اللہ کے سائے میں رہتا ہے اور ہر خیر کا طالب رہتا ہے. اور ہمارے حضرات میں ہے اچھا خاصا اس کا اہتمام رہا ہے کہ تدفین میں, جنازے میں, نہلانے میں, کفنانے میں پیش رہنے کا. ایک تو یہ کہ ایک حق ہوتا ہے مرنے والے کا, اور ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ بھئی غسال کرے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بیٹے گھر والے میت کو ہاتھ نہیں لگانے کو تیار ہوتے, ایک خوف ڈر ہوتا ہے ان کو. کچھ کلچرل ہے, کچھ تہمم ہے, ایک وہم ہوتا ہے لوگوں کو, جبکہ یہ آخری خدمت کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو غسال تو بلایا تھا ہم لوگوں نے کہ وہ اسسٹ کرے گا, لیکن دونوں بھائیوں نے مل کے کیا, ہر چیز اپنے ہاتھ سے کی, کہ غسل بھی ہے, کفنانا بھی ہے, قبر میں اتارنا بھی ہے. یہ تو آخری خدمت کر سکتے ہیں جسمانی طور پر, اور کیا کریں گے. اور باقی کی خدمت یہ تو کوئی سال ثواب بعد میں تو کرتے رہیں گے, لیکن یہ تو آخری چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی اس سے یاد آئے کہ بھئی دیکھو یہ آدمی ایسا ہو کے چلتا پھرتا تھا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی بہت محبت ہے, لوگ رو رہے ہیں دھاڑے مار کے کہ مر گیا, لیکن گھر پہ رکھنے کو کوئی راضی نہیں ہے. ان سے کہا بھئی رکھ لو, نہیں دفناؤ, دفناؤ نہیں, اپنے پاس رکھ لو. کوئی تیار نہیں ہے جلد سے جلد دفنانے کے لیے, کہ 2 دن میں ایسی بدبو آئے گی کہ وہ نہیں کر پائیں گے, تحمل نہیں کر پائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسی لیے تعلیم دی جا رہی ہیں کہ بھئی ہو کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی, اور سب کی. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خلاصہ موجودات ہیں, جن کے لیے پوری دنیا بنی, یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہیں, جب وہ نہیں رہے تو باقی ہمہ شمار کون رہے گا. اتنے بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے. ہم لوگ آج کل پڑھتے ہیں, ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ بھئی وہ اتنے بڑے تھے اور اتنا وہ تھا, لیکن وہ بھی چلے گئے. تو رہے گا تو کوئی بھی نہیں, جانا سب کو ہے. اور وہاں جا کے پھر آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے 2 چیزوں پہ. ایک تو جو آپ نے کیا تھا, آپ کے اپنے اعمال. دوسرا اگر آپ پیچھے چھوڑ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی صالح اولاد و صدقہ جاریہ, کوئی آپ پیچھے چھوڑ گئے دعا کرنے والا, وہ دعا کر لے گا. آج کل دعا بھی ہوتی ہے تو برسی اور اس پر ہی ہوتی ہے, سال ہی دعا ہوتی ہے. اور ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے اس میں دارالعلوم میں, قبرستان میں لوگ دفن ہیں, ان کے جو ورثہ ہیں ہر ہفتے قبرستان جاتے ہیں, اور اس سال ثواب گھر سے تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ہر ہفتے جاتے ہیں قبرستان. پتہ نہیں سال گزر گئے. یا ابھی حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن عباس صاحب کا انتقال ہوا 4-5 سال پہلے. ان کا بھی یہی معمول تھا, ہر سنڈے کی صبح یہ جو تھے نا اپنے والد کی قبر پہ ضرور جاتے تھے, چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ جاتے ضرور تھے مثال ثواب کرنے. اور اس میں جا کے پھر اپنے کو بھی آدمی کو وہ ہوتا ہے کہ بھئی تنبیہ ہوتی ہے, یاد آتا ہے, قبرستان کا ایک ماحول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرما دے. اور اس کے لیے پھر عمل ہے. عمل جس دن یہ سمجھ میں آ گیا کہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے, زبانی کلامی تو
بہت ہو سکتا ہے. اور آج کل گڑبڑ یہی ہو گئی ہے کہ زبانی کلامی زیادہ باتیں ہیں، اور جیسے کیتھولک اس میں ہو گیا ہے کہ ڈیزگنیشن زیادہ ہیں، یہ پریسٹ ہو گیا، یہ فادر ہو گیا، یہ بردر ہو گیا، یہ پوپ ہو گیا. وہ ڈیزگنیشن ہے، وہ اپنے آپ سینیورٹی پر آپ نے کتنے پیپر جیسے لکھے. پروفیسر ہوتا ہے، نالائق ترین آدمی ہے، واقعی نالائق ترین آدمی ہے، کوئی اس کا پیشنٹ بچتا نہیں ہے، لیکن سینیورٹی اور پیپر چھپ گئے، پیپر جیسے بھی چھپے ہوں وہ پروفیسر ہو جائے گا. اور وہ پروفیسر نام کے ساتھ لگ گیا نا، اب لوگ سمجھتے ہیں ہو پروفیسر نہیں. اسی طرح سے مولانا، مفتی، پیر صاحب، یہ سارے ڈیزگنیشن لگ گئے، جبکہ وہ نالائق ترین آدمی ہوتا ہے اعمال میں. اپنے اعمال بہتر کرنے ہیں. اعمال جب تک بہتر نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خیال نہیں ہوگا، تو پھر یہی سب ہوتا رہے گا جو دائیں بائیں ہو رہا ہے. ذاتی کا کیس ہو رہا ہے، فلاں چیز ہو رہا ہے، فلاں قاری صاحب یہ کر رہے ہیں، بچوں کی پٹائی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو جبکہ ناجائز، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے بچوں کو مار مار کے پڑھانا، بالکل حرام ہے. اور نابالغ بچہ جو ہے یہ معاف بھی نہیں کر سکتا، اس کی معافی اس کی، کیونکہ اس کی کنسنٹ جو ہے نا وہ شرعی کنسنٹ نہیں ہے. یعنی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، نابالغ بچے کو اگر کوئی پیسہ بھی دیتا ہے نا، والدین نہیں استعمال کر سکتے اپنے لیے، وہ بچے کا ہے، بچہ دے نہیں سکتا اس کو. یہ عیدی وغیرہ میں بہت مسئلے آتے ہیں چھوٹے بچوں کے، کہ وہ بچے کا پیسہ ہے، صرف بچے ہی اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہو بات، آپ تو بہت عیدی مل گئی ہے، وہ کہیں ریسٹورینٹ پہ کھانا کھا لیتے ہیں چل کے، تو وہ معاف بھی نہیں کر سکتا. اور بچوں کی بے دردی سے پٹائی کرتے ہیں. بھائی آپ کے ذمے سے پڑھانا ہے. استاد کا کام جو ہے دو چیزیں ہیں، گائیڈ کرنا، موٹیویٹ کرنا، بس، اور کچھ نہیں ہے. یہ کہ بچہ سمجھ لے اور امتحان میں پاس ہو جائے، یہ نہیں ہے استاد کے ذمے میں، یہ ہے ہی نہیں. کیونکہ سمجھ میں آنا نہ آنا تو اس کی استعداد پر ہے، اور امتحان میں پاس ہونا بالکل الگ چیز ہے. یہ جو ہے نا آج کل بھول جاتے ہیں زیادہ تر لوگ، تو اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی لیے ضرورت ہے کہ بھئی اعمال صحیح کیے جائیں، اور اعمال جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں اخلاق پر. جب تک اندر سے یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، آدمی میں لالچ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، تو آدمی کو احساس ہے، تو تب تک نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں. اعمال میں بھی گڑبڑ ہوگی، کہیں نہ کہیں ظاہر ہوں گے. کیونکہ جس ہمارے حضرات فرماتے ہیں بھائی ایک ویسل ہے، ایک کنٹینر ہے، اس میں سے وہی نکلے گا جو اس کے اندر ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس میں سے کچھ اور نکلے. اندر تو بغض، تکبر، دکھاوا، ریا، اپنے کو بڑا سمجھنا، ہر طرح کی گندی خواہشات، فحاشی، عریانی، اور یہ سب بھری بھی ہے. اور آپ نکالنا چاہیں اس میں سے ہیرے جواہرات، اچھے اخلاق، اچھے اعمال نہیں نکلیں گے. اگر اعمال ہوں گے بھی نا تو بھی اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی. تو اسی لیے سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ قلب کی اصلاح پہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ختم کی جائیں. حضرت کی تربیت السالک ہے، کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یونیک کتاب ہے تصوف کے لٹریچر میں. اس میں مکتوبات تو بہت لوگوں کے جمع ہوئے ہیں، بزرگوں کے مکتوبات. امام ربانی ہیں، حضرت معصوم سرہندی ہیں رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نقشبندی سلسلے میں تو بہت زیادہ مکتوبات ہیں. ہمارے یہاں بہت کم ہیں ہمارے یہاں بھی چشتیہ میں، اور مکتوبات قدوسیہ وغیرہ، لیکن بہت ہی مشکل اور بہت ہی ویسے ہے. لیکن یہ جو حضرت کے مکتوبات جمع ہوئے ہیں، اس میں ایک یہ کہ جواب تو ہے، سوال بھی ہے. باقی مکتوبات میں سوالات نہیں ہیں کہ طالب نے لکھا کیا جس کا جواب دیا جا رہا ہے. تو ازمپشنز بہت ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس بات کا جواب دیا جا رہا ہے. اس میں تو حضرت نے دونوں چیزیں لکھوائی ہیں، 3 جلدوں میں ہے. پتہ نہیں کتنے 4000 پیجز ہیں، 3000 پیجز ہیں. جی ہاں. تو اور پرانی چھپی بھی، اگر ٹائپ میں چھپے گی تو پتہ نہیں کتنی جلدوں میں چھپے گی وہ. تو اس میں سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. اور حضرت کو لکھ رہے ہیں لوگ. ایک ماسٹر صاحب لکھ رہے ہیں، میں بچوں کی پٹائی کرتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے، اور میں بعد میں
مجھے احساس ہوتا ہے میں نے ذاتی ضرورت سے زیادہ مارا، میں کیا کروں؟ کھل کے ایک صاحب نے لکھا کہ میں عشق مجازی میں ملوث ہو گیا، یہ سالکین ہیں لکھ رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب مدرسہ چلا رہے تھے، انہوں نے لکھا کہ مجھے فلاں طالب علموں سے تعلق ہو گیا ہے جو کہ حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ میں فحاشی اور یاری میں ملوث ہو جاؤں گا، تو کیا میں مدرسی چھوڑ دوں؟ کیونکہ یہ تو پیشہ ہی ایسا ہے کہ جس میں ہر وقت لڑکوں سے نابالغ بالغ قریب البلوغ جو لڑکے ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ ڈیلنگ رہے گی، تو یہ میری طبیعت میں یہ گناہ قدائی ہے۔ تو یہ چیزیں ایڈریس کی ہیں حضرت نے، جواب دیے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا تو مدرسی کا پیشہ ہے، علاج ہے، اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے، علاج کیا حضرت۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہے، اور جب تک اعمال نہیں صحیح ہوں گے، اخلاق صحیح ہو کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے نا، کام نہیں بنتا، وہ لیپا پوتی چلتی رہتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں نکل آتی ہے۔ اور پھر یہ نا کہ اللہ تعالیٰ بہت پردہ پوشی فرماتے ہیں بندے کی، یہاں تک کہ جو کرامن کاتبین ہیں ان میں سے جو دائیں پہ جو بیٹھا ہے نا یہ امیر ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ بائیں والے سے کہتا ہے ابھی مت لکھنا، مہلت دو اس کو، کیا معلوم توبہ کر لے گا، نہیں لکھنے دیتا۔ لیکن جب کچھ وقت گزر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تو ڈھیٹ ہے، نہیں توبہ کر رہا، تب لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہزار طریقے سے پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ ہاں جب دیکھتے ہیں کہ بندہ نہیں سدھر رہا نا، تب بزرگوں کے پاس آئے، بہت قصے آئے کہ بھائی یہ میں اس گناہ میں پکڑا گیا اور یہ پہلی دفعہ ہے، میں نے کہا کبھی ہو نہیں سکتا، اللہ کی سنت نہیں ہے، وہ ستار ہے، 70 مرتبہ چھپاتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے نا بندہ نہیں مان رہا تب اس کو وہ کرتا ہے وہ۔ تو یہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا کہ نہیں میں تو پاک دامن ہوں، میں نے کبھی کیا نہیں، اور وہ یہ اور وہ، یہ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ نا اس سے خود بھی بہت ڈرنے کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع نہیں دیا یہ سب کرنے کا، ہمارے گرد ماحول ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ حاصل نہیں ہے۔ اگر ہمیں بھی مل جائے، اب لوگ کہتے ہیں فلاں نے اتنے پیسے بنائے، اتنے کروڑ پیسے بنائے، روپے بنائے، ہمیں موقع نہیں۔ اگر ہم اس جگہ پر ہوتے تو ہم اس کے ڈبل بناتے، کیونکہ وہ چیز تو ہے نہیں، جواب دہی کا احساس اللہ کے سامنے، کیا چیز روکتی ہم کو؟ اس نے تو شاید پھر بھی کچھ وہ کر لیا ہو، اس کے پاس پہلے سے پیسہ تھا۔ تو یہ نا اس میں ہر آدمی کو اپنا ہی جائزہ لینا ہے اور سب سے اپنے ہی کو سمجھنا ہے۔ انہوں نے کہا ایک بہت بڑی بات مولانا قمرالزمان نے فرمائی کہ شیطان تھا، اتنا بڑا تھا، لوح محفوظ پڑھتا تھا، معلم الملائکہ تھا، ملائکہ کا معلم تھا، جن تھا، لیکن اتنی ترقی کر گیا تھا کہ ملائکہ کے سے بڑھ گیا تھا، لوح محفوظ پڑھتا تھا، لوح محفوظ میں اس نے پڑھا کہ ایک ایسا ہوگا جو راندہ درگاہ ہوگا اور نکالا جائے گا اور ابلیس ہو جائے گا۔ ابلیس اصل نام نہیں ہے اس کا اصل نام الگ ہے، عزازیل ہے شاید، جی ہاں۔ تو اس نے پڑھا ہے اس میں، لیکن اس نے یہ کبھی گمان نہیں کیا میں یہ ہو سکتا ہوں، وہ یہی سمجھتا رہا کوئی اور ہوگا۔ تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے میں بھی یہ ہو سکتا ہوں، اور یہ خیال تو ہر وقت ہر بزرگ کا کہتے ہیں رہتا ہے کہ اس مجمع میں سب سے ذلیل ترین شخص ہے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے افضل ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ مجھے اپنے گناہ زیادہ پتہ ہیں بنسبت دوسروں کے، میں بدگمانی کر کے کر سکتا ہوں کہ فلاں چیز کرتا ہوگا، فلاں یقینی نہیں، مجھے تو اپنی یقینی گناہ معلوم ہے، جھوٹ بولا میں نے اس وقت، میں نے فلاں چیز جگہ بد نظری کی، فلاں جگہ قطع رحمی کی، فلاں جگہ کیا کیا، یہ تو یقینی معلوم ہے مجھے، بات دوسروں کو تو نہیں معلوم ہے۔ تو یہ تو رہتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو تو محتمم ہر وقت سمجھنا ہے کہ سب سے گرا پڑا تو میں ہی ہوں۔ تو اس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ زبان کے گناہوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو چیز لائے، کم کھانے پہ لائے تھے، اس میں بھی ایک حد بتا دی تھی کہ بھئی اتنا کھاؤ کہ کمزوری نہ ہو جائے اور فرائض واجبات میں خلل پڑنے لگے، اور یہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب کا فون آیا، نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، کہ آج کل کا ماحول اور وہ ساری چیزیں، اس میں
نفسانی اور یہ ساری فحاشی اور یعنی کا ماحول ہے، تو اس میں بچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا اپنے غذا کم کر دی، شدید ترین غذا کم کر دی، 3 4 دن بعد کھانا کھا رہے اور پانی پہ گزارا کر رہے، کمزور ہو گئے، فرائض واجبات سنتوں پہ فرق پڑنے لگا، جو کہ نامناسب بات ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے۔ حضرت امام حسن بصری یا کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری جو نفسانی خواہشات ہیں نا یہ دور فرما دیں، اس سے مجھے ہر وقت پریشانی رہتی ہے، ڈسٹریکٹڈ رہتا ہوں میں، ایک ہمیشہ ایک پیسٹرنگ ہے، ایک پورا ایک زور ہے، ایک ہر وقت کچوکے دیتا رہتا ہے کہ یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، یہ دور کر دیں۔ تو کہنے لگے امتحان کے طور پہ، مکاشفہ بزرگوں کے کشف و کرامات، تو کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو گئی، لیکن میں نے دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی کرم کی تجلیات مجھ پر ہو رہی تھیں سب ختم ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہنے کہ اسی وجہ سے تو ہو رہی تھی، تم جو اس کو ریزسٹ کر رہے تھے۔ تو ایک ریزن سے ہم نے پیدا کیے، کوئی ریزن ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں بھائی یہ دیوار گناہ نہ کرے تو کیا فائدہ ہے؟ اب ہم آپ چاہتے ہیں کہ دیوار ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے معصوم ہو جائے، آج کل یہی ہے نا، دعا ہر آدمی مانگ رہا ہے کہ ہم معصوم ہو جائیں، ہم سے گناہ نہ ہو۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غفاریت، ستاریت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا ظہور کون کرے گا؟ کب ہوگا؟ وہ تو ہے بنایا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہو رہا ہے۔ اچھا، آ رہی ہے؟ ہاں، تو بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اس میں بس برکت کے لیے ایک واقعہ پڑھ لیتے ہیں کہ زبان حضور فرما رہے ہیں عوض گوئی، بے فضول گوئی، بے فائدہ کلام نہ کرو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی غزوے میں ایک نوجوان شہید ہو گیا، لڑائی سے فراغت کے بعد شہیدوں کی لاشوں میں اس کی لاش بھی ملی اور دیکھا گیا کہ اس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں آئی اور فاقے کی حالت میں اللہ کے نام پر جان دینے والے شہید بیٹے کے پاس بیٹھ کر اس کے منہ سے مٹی پوچھی اور کہا، بیٹا تجھ کو جنت مبارک ہو، کہ بیٹا تجھ کو جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خبر ہے، ممکن ہے بے فائدہ کلام کرنے کا عادی ہو۔ صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوے میں شہید ہوا ہے، اور شہید بھی اس حالت میں ہوا ہے کہ فاقے سے تھا، 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ اتنی فضیلتیں حاصل ہیں اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت سے بڑھ کر کوئی شرف ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ کہا کہ افضل ترین لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہے۔ کوئی اولیاء، کوئی غوث، کوئی وہ داتا واتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا اس لیول پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فراست نور سے، اپنے علم سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اس سے فرما رہے ہیں کہ کیا معلوم بے فائدہ کلام کرنے کا عادی ہے۔ تو فضول گوئی اتنی بڑی چیز ہے جو اتنی ساری چیزوں کو غارت کرنے والی ہے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو زبان ہے، چلتی ہے تو چلتی چلی جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کہاں پہ رکنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا۔ اور یہی سب سے بڑی وہ ہے۔ ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے پاس ایک صاحب آتے تھے، بہت باتیں کرتے تھے، دنیا جہان کے قصے، کہانیاں اور بات۔ ایک دن انہوں نے کہا، حضرت میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، میں آپ سے اپنی اصلاح کے لیے رجوع کرتا ہوں، اور آپ مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیجیے، وظیفہ وغیرہ بتا دیجیے۔ تو حضرت نے کہا، ہاں بڑا اچھا ارادہ ہے آپ کا، آپ کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ بالکل خاموش رہیں گے، بات نہیں کریں، بس نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی وہ ورد، نہ کوئی ذکر، نہ کچھ، بس خاموش رہیں۔ سب سے بڑا مجاہدہ آپ کا، اور باجی واقعی مجاہدہ ہے۔ جس کو پورے وقت 24 گھنٹے بات کرنے کی عادت ہو تو اس کے لیے مجاہدہ ہی ہوگا ہی۔ تو لیکن کرنے سے کام ہوتا ہے، اور باتیں کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا غیاث المستغیثین یا مال المستجیرین یا مجیب دعاء المضطرین یا کاشف المکروب، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں کرتے، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے، یا العالمین معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے بچا لیجیے۔ اگر اپنی بشریت اپنے نالائقی سے پھر گر پڑے تو ہمیں آپ ہی سنبھالنے والے ہیں یا العالمین۔ باغی لوگوں میں سے مت کیجیے، جب بھی کوتاہی ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین۔ ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجیے عافیت کے ساتھ یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا ماد المستجرین۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عنایت فرمائیے، ان کے اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین آپ کا جتنا شکر ادا کیا جائے عافیت موجودہ پہ، یا العالمین آپ کا احسان آپ کا کرم ہے، آپ نے پورے پاکستان کو کرونا کی وبا سے بہت حد تک محفوظ رکھا یا العالمین۔ جو باقی کچھ بھی ہے اسے بھی دور فرما دیجیے عافیت کے ساتھ، اور ہم سب کو اس کے شدید مرض سے عافیت کے ساتھ بچائے رکھیے یا العالمین۔ ہم ہمارے گھر والے بیوی بچوں عزیز و قارب والدین رشتہ دار پڑوسیوں تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے حادثات سانحات سے، ہر طرح کے سنگین حالات سے، مشکلات سے یا العالمین، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی اذیت رسانیوں سے، چوری چماری ڈاکہ دھوکہ دہی اور تمام رائج الوقت جو فتنے ہیں سب سے محفوظ رکھیے، حفاظت میں رکھیے، خصوصاً بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے یا العالمین۔ ہم سب کو جائز روزگار بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے یا العالمین۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو صحیح رشتے، صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے یا العالمین۔ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، شام میں۔ اللہم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے مناسب بہتر ہے وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔